نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، اس وقت پاکستان کا مسئلہ نہ تو کوئی سیاسی ہے اور نہ ہی پاکستان کا مسئلہ کسی قسم کا کوئی عدالتی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ اس وقت نہ جمہوریت ہے اور پاکستان کا مسئلہ نہ اس وقت مارشل لا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ بنیادی طور پر ایک باپ اور اس کی بیٹی کے انتقامی رویے کے گرد گھوم رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف جس شخصیت کا نام ہے، اس شخصیت کو جنرل جیلانی نے اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا اور جوان کیا اور اس کے بعد یہ سیاست کے اندر آئے۔ میں پالا پوسا اور جوان کیا کی بات اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ سیاست میں جو ان کی عہد طفولیت تھی وہ وہیں سے شروع ہوئی اور جوانی بھی انہی کے درمیان گزاری۔ لیکن جوانی کا سارا عرصہ گزارنے کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنے محسن ضیاء الحق کو بالکل بھلا دیا اور آج شاید اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ میاں نواز شریف کا ایک اہم ترین ایپیسوڈ، ایک مارکا جو تھا، وہ سجاد علی شاہ چیف جسٹس کو فتح کرنا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سے آپ کو میاں نواز شریف کی خصلت اور منتقم مزاجانہ صورتحال جو ہے اس کا اندازہ ہوگا۔ میاں نواز شریف جب 2/3 اکثریت سے جیت کر بہت اپنے تمطراق میں تھے تو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک ٹیم کو ساتھ لیا اور فیصل آباد چلے گئے۔ فیصل آباد میں ایک انتہائی ایماندار محکمہ انہار کا آفیسر تھا، اس سے میاں نواز شریف کی پارٹی کے ایک شخص شیر علی، جو کہ عابد شیر علی کے والد ہیں، ان کی اچھی خاصی مخاصمت تھی۔ انہوں نے کھلی کچہری لگائی اور اس کھلی کچہری کے اندر کہا کہ یہ شخص ہمارے احکامات نہیں مانتا اور اس کے اوپر شاہی صفت فرمان جاری ہوا، کہا ہتھکڑی لگا لو، اور 4 اہلکاروں کو ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اور شام کو اس وقت ایک ہی ٹیلی ویژن چینل ہوتا تھا اور اس ٹیلی ویژن چینل پر یہ خبر نشر ہوئی۔ یہ وہ ایماندار شخص تھا جو اپنی گھر کی روزی کے لیے محکمہ انہار کے ساتھ شام کو ہومیوپیتھ پریکٹس بھی کرتا تھا۔ اس شخص نے راتوں رات فیصل آباد چھوڑا اور اپنی عزت بچا کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ راولپنڈی چلا گیا۔ اس شخص کی ایک الگ کہانی ہے کہ جو کسی وقت اور آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس شخص کی ساتھ تکلیف دہ صورتحال کے اندر کس طرح کی بد دعا اس نے دی تھی اور اس بد دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے پورا کیا تھا۔ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تو جسٹس سجاد علی شاہ نے سو موٹو نوٹس لیا، اور سو موٹو نوٹس لینے کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جو صوبائی اس میں مداخلت کرتا ہے، اس طرح لوگوں کو تماشا بناتا ہے۔ مزاج شاہی کو بہت ناگوار گزرا لیکن خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد اچانک وابڈا کے کچھ لوگوں نے، اور وابڈا نے کچھ ریکوریز کرنی تھی اور اس کا ذمہ جو تھا وہ لگا دیا گیا تھا اور ایک پوری کی پوری مہم کا آغاز کر دیا گیا تھا، جسے پھر سجاد علی شاہ صاحب نے روک لیا اور میاں نواز شریف نے کیبنٹ میٹنگ کے اندر سیکٹری لا میاں ثاقب نثار کو دیکھتے ہوئے کہا، اے دیکھو کی کری جا رہے ہیں۔ بات یہاں رک جاتی، لیکن اس زمانے میں جب 1997-98 جب پاکستان میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جب اس وقت بم دھماکے بھی بہت کم شاید ہوتے ہوں گے، اس وقت امن کی وہ صورتحال تھی کیونکہ روس کے بم دھماکے ختم ہو گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب کو ایک ایکٹ لانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ میں عدالتیں قائم کروں گا، متوازن عدالتیں جن کے اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ اس معاملے کے اندر پھر سجاد علی شاہ صاحب اڑ گئے کہ جب ملک میں ایک عدالتی نظام موجود ہے تو آپ اپنی خصوصی عدالتیں کیوں قائم کرتے ہیں؟ نواز شریف صاحب سخت غصے میں تھے اور پھر اس دوران صلح صفائی کی کوشش کی گئی۔ شہباز شریف صاحب جو تھے انہوں نے خاص طور پہ بیچ میں پڑے اور پھر انہوں نے آپس میں بات کروائی، بلکہ ان کا وہ فقرہ مشہور ہو گیا کہ یار بھائی جان کو آپ یہ کہیے گا، وہ کہیں گے گوشت، آپ کہیے گا دال، اور آلو شورے پہ بات ختم ہو جائے۔ بات آلو شورے پہ ختم ہو گئی لیکن ان کے اندر جذبہ انتقام جو تھا وہ موج سن رہا۔ اس دوران سجاد علی شاہ صاحب چونکہ اپنے ہی ایک بہت بڑا کیس تھا، الجہاد ٹرسٹ کا کیس، جس کے تحت ججوں کو سینیورٹی کے حساب سے پوسٹ کرنا تھا، لیکن چونکہ ان کی اس پوسٹنگ سے بعد میں آیا تھا اس لیے وہ اس سے پہلے تعینات تھے اور وہ سینئر نہیں تھے۔ اس چیز کو
فوراً بہانہ بنایا گیا اور کوئٹہ کے ایک بینچ میں ایک درخواست جمع کی گئی۔ یہ درخواست یہ تھی کہ ہمارا چیف جسٹس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہاں پر جو ہے وہ چیف جسٹس کے عہدے پر متمکن رہ سکے۔ درخواست جمع ہوئی، سجاد علی شاہ نے اپنے اسسٹنٹ رجسٹرار کو کہا کہ تالا لگاؤ اور تالا لگا کے تم اسلام آباد آ جاؤ۔ رات کو وہاں کے مقامی انتظامیہ کے توسط سے رجسٹری کا تالا توڑا گیا اور 3 جج حضرات، جن میں ناصر اسلم زاہد، خلیل الرحمان اور ارشاد حسن خان وغیرہ موجود تھے، انہوں نے ایک کیس سننا شروع کیا۔ مشہور عام رفیق تاڑڑ جو کہ بعد میں صدر بھی بنے، اور مشہور عام شریف الدین پیرزادہ وہاں پہنچے، اور شریف الدین پیرزادہ نے اس کی آرگومنٹ کیے اور انہوں نے کہا کہ اب چیف جسٹس جو ہے یہ اس نو مور چیف جسٹس سجاد علی شاہ نہیں ہے، اجمل میاں اس کی جگہ ہوں گے۔ اس کو فوراً ہی سپریم کورٹ نے ایک شخص نے فیصلہ کر کے اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور پھر کراچی میں بیٹھے ہوئے سید الزمان صدیقی نے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا، اور میاں نواز شریف نے اس ساری صورتحال کے اندر ایک سمری بھیجی فاروق لغاری صاحب کو کہ ہم اجمل میاں صاحب کو ایکٹنگ چیف جسٹس لگا دیں، جسے فاروق لغاری صاحب نے تسلیم نہیں کیا۔ حالات بڑھتے گئے، ان بڑھتے ہوئے حالات کے اندر میٹنگ شروع ہوئیں۔ آرمی چیف جہانگیر کرامت ہوتے تھے، میاں نواز شریف نے خوشخبری سنائی آ کے کہ وہ ساڑھے نال ہے۔ دوسری طرف ایک اور کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ فاروق لغاری کے ایوان صدر میں میاں جہانگیر کرامت بھی ایک میٹنگ میں شریک ہوئے، اور جب وہ باہر نکلنے لگے تو انہوں نے پرنسپل سیکرٹری شمشیر علی خان سے کہا کہ اس طرح کا ایک جو صدارت کا ایک پیڈ ہوتا ہے ایوان صدر کا، وہ لا کے دو۔ انہوں نے ایوان صدر کا پیڈ لائے اور اس کے اوپر انہوں نے کچی پینسل سے لکھا وی آر وتھ یو۔ اس صورتحال کے اندر سجاد علی شاہ صاحب کو خاص طور پہ بہت اچھا لگا کہ شاید وی آر وتھ یو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہلا شیری ملی ہوئی تھی اس کے اوپر ہوا یہ کہ پنجاب ہاؤس راولپنڈی میں ہوتا تھا اس وقت، وہاں پر مسلم لیگ نون کی ایک خوفناک قسم کی تعداد جو تھی، جس میں ہمارا دوست طارق عزیز بھی تھا اور اختر رسول وغیرہ بھی، یہ آئے اور انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا اور ججوں کو جان بچا کر اپنے چیمبرز میں پناہ لینے کی پڑی۔ اس دوران سجاد علی شاہ صاحب نے فوج کو بلایا، لیکن وہ وی آر یو جو ہے وہ کچی پینسل سے لکھا ہوا رہ گیا۔ یہ ہے وہ بنیادی صورتحال جو اس وقت پیش آئی تھی، اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ پھر شریف النفس انسان فاروق لغاری نے ایک چھوٹی سی تقریر کی اور اس نے ایوان صدارت چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ہی سجاد علی شاہ صاحب 3 ہفتے کی چھٹی لے کر چلے گئے، اور اس کے ساتھ ایک فل بینچ کے ساتھ ان میں اجمل میاں صاحب نے بحیثیت چیف جسٹس پاکستان حلف اٹھا لیا۔ فاتح نواز شریف، جس نے بیک وقت ایک صدر اور ایک آرمی چیف، ایک اس کو گھر بھیجایا تھا چیف جسٹس کو، وہ جب اپنے موسن جہانگیر کرامت کا وقت آیا تو ان کو جس طرح انہوں نے انسیریمونیسلی رخصت کیا اور پرویز مشرف کو لے آئے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن نواز شریف کی اندر جیسے وینجنس کی صورتحال ہے، اور یہ بہت شروع سے چلی آتی ہے۔ ان کے بارے میں ایک مشہور قصہ لوگ سناتے ہیں کہ جس وقت ان کو گورنمنٹ کالج لاہور کی کینٹین سے اٹھایا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں اور آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ جنرل جیلانی آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہے، تو ان کے 4 بڑے اچھے بیوروکریٹ دوست ہوتے تھے۔ ایک موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے سسر سعید مہدی صاحب، دوسرے ان کے ایک اور دوست تھے نوید آصف صاحب، اور تیسرے ان کے ایک اور دوست تھے شفقت ایستی صاحب، اور چوتھے فاروق ہارون صاحب۔ سعید مہدی صاحب بڑے آرام سے، بڑی انہوں نے احترام سے انہوں نے وہ فائنانس منسٹر ماننا شروع کر دیا، اور اکثر لوگ سناتے ہیں کہ جب وہ میٹنگز ہوتی تھی جو جیلانی صاحب کی، تو اس میں وزیر خزانہ آگے بیٹھے ہوتے تھے، تو میاں صاحب جو ان کے پیچھے وہ بیٹھے ہوتے تھے ان کو بڑے مؤدبانہ طریقے سے سلام کرتے تھے، اور وہ بڑا اسٹائل سے ان کے ساتھ کہتے تھے اچھا کچھ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، جو ان کو ناگوار گزرا اور انہوں نے دل میں رکھ لیا۔ نوید آصف کے اوپر کرپشن کا کیس چلا، اور ان کو اسی شیخو پورہ کے ضلع کے اندر اس جگہ قید کر دیا گیا جہاں وہ ڈسٹرکٹ کمشنر ہوا کرتے تھے، اور وہ بیچارے حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ شفقت ایستی صاحب کے بارے میں ہمارے ایک دوست خالد محمود صاحب سفارش لے کے گئے
کہ اس سے کوئی ایسی بات نہیں، آپ کیوں اس کو ناراض ہیں؟ تو ایک دم ان سے بہت سخت خفا ہو گئے اور نے کہا آپ سے مجھے توقع نہیں تھی ایک ایسے آدمی کی سفارش کریں گے، اور اسی رات پولیس کو بھیج کے ان کا سامان جو تھا وہ GOR1 سے باہر پھینکوا دیا گیا اور وہ رخصت کر دیے گئے وہاں سے۔ ایک اور پولیس کے آفیسر سعادت اللہ، ان کے ساتھ بھی جو انہوں نے رویہ رکھا وہ بھی ایسا تھا کہ کوئی ان کا دوست کم از کم دور دور تک ان کی اقتدار کی راہداریوں میں نظر نہ آئے کہ جو ان کے ہنس پہ بول سکے یا ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل سکے۔ فاروق ہارون کو لڑکانہ بھیجا گیا اور اس کے بعد پیچھا کیا گیا کہ کسی طریقے سے یہ کہیں بھی وہاں سے واپس یہاں نہ آ سکے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں ان کے جو چلتے چلے آ رہے ہیں کہ جس کے اندر گواہی دی جا سکتی ہے کہ ان کے اندر جذبہ انتقام جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ 2012 میں حج کرنے گیا تو جدہ کے صحافی جو تھے ان کے ساتھ اکثر شام کو ملاقات ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں جدہ میں ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ تو اکثر وہ بتاتے تھے کہ جب میاں نواز شریف صاحب یہاں ہوتے تھے تو ہم روز ان کے گھر چلے جاتے تھے اور وہ ایک بڑی سی اسکرین کے اوپر وہ مختلف قسم کے گانے ان کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ ایک دن چوہدری شجاعت وہاں آئے اور انہوں نے ہم سے بات کی تو ہم نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو جائے تو ہم بات کرتے ہیں۔ تو شجاعت حسین صاحب نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ میاں صاحب سے پوچھ لیں۔ تو جب انہوں نے میاں صاحب سے بات کی تو میاں صاحب کھانا کھاتے کھاتے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ جب ایک اور صاحب بزرگ صاحب صحافی نے کہا تو انہوں نے کہا تسی حالی بھی انہوں ملتے ہو، یعنی ابھی تک میرے پاس بیٹھنے کے باوجود بھی آپ نے ان کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میاں نواز شریف کے اندر ایک جذبہ انتقام کس قسم کا ہے، اور یہی وہ جذبہ انتقام ہے کہ جو ان کی بیٹی مریم نواز کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آپ ان کی تقریریں ملاحظہ کیں، ان تقریروں کے اندر سوائے عمران خان کے ساتھ دشمنی، وینجنس، اور اس کے ساتھ اس کا نام سنتے ہی ان کے چہرے کے اوپر جس قسم کی نفرت آتی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایسی نفرت کہ جیسے کسی شخص نے ان کا گھر بار اجاڑ کے رکھ دیا ہو۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو تماشا لگا ہوا ہے، یہ تماشا صرف باپ بیٹی دونوں کی وینجنس کی وجہ سے ہے۔ اس وقت شہباز شریف جو ہے وہ اب کسی کو بھیج بھی نہیں سکتا کہ جاؤ بتاؤ یار کہ دیکھو، آپ وہ گوشت کہے اور تم دال کہنا اور پھر آلو شورے پہ بات ختم ہو جائے گی۔ وہ اس وقت اشاروں کے اوپر چل رہا ہے۔ لیکن اس وینجنس کے ساتھ ایک اور چیز ساتھ آ ملی ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار جو ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے، جسے ایروڈ کہتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ بکھر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی ایسے شخص سے خائف رہتی ہے کہ جو شخص عوام کے اندر مقبول ہو۔ اس کی مثال حسین شہید سہروردی کی تھی، انتہائی مقبول شخصیت تھے، لیکن اس کے بعد ان کو جس طرح سیاست سے آؤٹ کیا گیا اور جس طرح ایوب خان نے اپنے پنجے گاڑے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خان عبدالقیوم خان، عبد البشر جیسے لوگوں کو جس طرح 1958 میں ختم کیا گیا، وہ اتنے مقبول نہیں تھے کہ جن کو جو اس اثر انداز ہو جاتے کسی چیز پہ۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلا مقبول لیڈر جو تھا، جو مشرقی پاکستان میں تھا، وہ شیخ مجیب الرحمن تھا، اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کے کندھے پہ بندوق رکھی اور پہلے بڑے مقبول رہنما کا قلع کما کر دیا، اور صرف اس کو اپنے سے دور ہی نہیں کیا بلکہ اس سرزمین کو بھی اس ملک سے علیحدہ کر دیا کہ جس سرزمین میں کبھی مسلم لیگ جو تھی وہ قائم ہوئی تھی 1906 میں، اور نواب سلیم اللہ خان نے وہاں اس کا پرچم بلند کیا تھا۔ جب اس سے نجات حاصل کر لی تو آپ حیران ہوں گے کہ صرف 6 مہینے کے بعد اسی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آرمی کو ہوئی تھی، ایک بغاوت ہوئی تھی، جس ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کے اندر سب سے پہلے ان کے امیج کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی، اور خاص طور پہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو تھی اس کو بند رکھا تھا تاکہ پاکستان کی آرمی کا مورال ختم نہ ہو جائے۔ جس طرح وہ 90,000 قیدیوں کو لے کے آیا تھا، اس کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ بہت بہت مشکل کام تھا جو کہ وہ کر چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جس وقت وہ ذرا سا غیر مقبول ہوا اور پھر اس کے بعد جس طرح اس کو اتارا گیا، یہ بہت لمبی کہانی ہے، لیکن اس لمبی کہانی میں بھی یہ تھا کہ اس مقبول لیڈر کی لاش کے اوپر آپ نے ایک پوری کی پوری
اسٹیبلشمنٹ بلڈ کی جو کہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھی. آپ نے اس کے اندر محمد خان جنیجو اور غلام مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ نوجوان نواز شریف جو تھا اس کو آپ نے دیکھا. نوجوان نواز شریف نے جب بھی اپنے پاؤں اپنے جوتوں سے باہر نکالنے کی کوشش کی آپ نے اس کی گردن مروڑ دی. جب اس نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور غلام اسحاق خان والا مسئلہ ہو گیا، اور اسی نواز شریف کو جب اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے نسیم حسن شاہ انہوں نے بحال کر دیا، تو اس عدالت کا حکم جو تھا اب پہلے تو مان لیا گیا لیکن پھر ہوا میں اڑا دیا گیا. وحید الدین کاکڑ اس نے غلام اسحاق خان اور نواز شریف دونوں سے کہا تم دونوں گھر جاؤ گے، اور نسیم حسن شاہ کا فیصلہ ہوا میں لہراتا رہ گیا. اس کے بعد جب جہانگیر کرامت کو نکالنے کے بعد نواز شریف صاحب سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت زبردست قسم کی اب اس اقتدار کے اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ جہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم ایک چیف جسٹس کا قلع کما کر چکے ہیں، ہم ایک صدر کو گھر بھیج چکے ہیں، ہم ایک آرمی چیف سے استعفیٰ لے چکے ہوئے ہیں. تو پھر پرویز مشرف آ گیا. مگر اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو بڑے آرام سے یہاں سے اس لیے جانے دیا کیونکہ اس وقت اس کی سعودی عرب اور باقی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے اور اس کو راستہ دے دیا گیا. آج اسٹیبلشمنٹ ایک اور شخص سے خائف ہے اور شخص کا نام ہے عمران خان. یہ بنا کے رکھنے کے لیے عادت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ کنٹرول کی صورتحال ہے جو انگریز نے ان کو سکھا دی تھی کہ ہم ہی ہیں اور ہم ہی رہیں گے. قوموں کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر اس وقت یہ ہو چکا ہوا ہے کہ جب اس طرح کی محاذرائی ہو جائے تو ہر بڑے آدمی کے ارد گرد لوہے کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی سپاہی اس وقت تک لڑ نہیں سکتا جب تک اس کو یہ یقین نہ دلایا جائے کہ سامنے والا دشمن جو ہے وہ چھوٹا ہے، بے شک وہ 5 گنا زیادہ بھی ہو. اور یہ وہ ٹریننگ ہے کہ جو ٹریننگ اوپر تک پہنچتے پہنچتے اب ایک آدمی کو مکمل طور پر عوام سے دور اور ایک کور بین جسے کہتے ہیں نابینا بنا دیتی ہے. ہم اس وقت باپ بیٹی کی جذبہ انتقام کی وجہ سے اس تماشے میں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خوف، جذبہ انتقام اور خوف نے مل کر اس پاکستان کے اندر ایک ایسی حالت پیدا کرتی ہے جس میں لوگ نہ راتوں کو سو سکتے ہیں نہ دن کو چین سے زندگی گزار سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.